السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم لوگ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو حل کر رہے تھے اور اس سے آگے آج حل کریں گے۔ یہ افسانہ جس کے رائٹر ہے، لکھنے والے ہیں قمر جہاں۔ تو آگے دیکھیے، پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص کا ذکر چل رہا تھا جو اپنے گاؤں سے بدیش جاتا ہے کمانے کے لیے، عرب ملک جاتا ہے کمانے کے لیے۔ تو جاتے وقت اس کے دل و دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں اس کا ذکر ہو چکا۔ اب جانے کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں کیا خیالات آ رہے ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ دیکھیے، بدیش پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ گرد و پیش کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، یعنی ہر ایک چیز کو رنگین اینک سے، گرد و پیش ہر ایک چیز کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی اینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کی بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھناکے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہو۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا۔ پنڈولم کہتے ہیں کہ گھڑی کے اندر جو ایک کانٹا ہوتا ہے جو ہلتا رہتا ہے، اسے پنڈولم کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ اپنی زندگی کو محسوس کر رہا تھا کہ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ فضا کے مطلب ہوا، کہ ایسی ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، اور اس ہوا میں اس کی زندگی کیا معلق یعنی لٹکی ہوئی ہے، اور منقطع زمین سے الگ ہے، آسمان سے دور ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے محسوس کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یا الہی یہ کیسا جہاں ہے، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے، وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، نہیں، ہرگز نہیں، اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے، تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے، یعنی ابھی جو سچویشن ہے، ابھی جو حالت ہے، ضروری نہیں کہ وہی حالت برقرار رہے۔ حال سے یعنی تعبیر نہیں کر سکتے زندگی کو، کیونکہ زندگی میں ماضی بھی آتا ہے، ماضی جسے پاسٹ کہتے ہیں انگلش میں، حال یعنی پریزنٹ، اور مستقبل یعنی فیوچر۔ تو وہی بتا رہا ہے، آگے دیکھیے، اسے حیرت ہوتی ان اہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ ہے، یعنی اسے حیرت ہو رہی ہے، ٹینشن، کہ یہ لوگ صرف حال یعنی پریزنٹ کے سہارے زندہ ہے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، پوچھا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا یعنی کام کرتا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہے دیکھیے، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ یہ سوال کیا۔ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل یعنی فیوچر کا کوئی بھروسہ نہیں؟ یہ سوال کیا ہے۔ آگے دیکھیے، اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ یعنی فیوچر کا کوئی بھروسہ نہیں، فی الحال اپنی زندگی میں وہ کیا ہے، خوش ہے۔ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ
ہو گئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا، مسکراتے ہوئے کیا کیا؟ طنز کیا۔ آگے دیکھیے، ممکن ہے اسد نے مختصر سا جواب دیا ہو، نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان، یعنی آج کے زمانے کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ سرد مہری کسے کہتے ہیں؟ سرد مہری کا مطلب ہوا نظر انداز کرنا، غفلت، یعنی زمانے سے یہ غفلت ہے، اور زمانے سے کیا ہے؟ یعنی ماحول کی سرد مہری نے، ماحول کی نظر اندازی نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ آگے دیکھیے، اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے، پھر اعلی صبح یعنی صبح کو ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے بھی جی بھر بات بھی نہ کر پاتے، یعنی کام کی وجہ سے بیوی کی مکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے۔ گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو، یعنی بہنے والی چیز ہو، جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، یعنی اس کے اندر یہ سب باتیں پیدا ہو رہی ہے بدیس جانے کے بعد۔ کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ یعنی طرح طرح کے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشنر، کار، ویل فرنیشر مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا۔ لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام و مسحری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی، یعنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس کی زندگی ایسی تھی کہ فوم کی آرام دہ مسحری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مضمحل سا رہتا، یعنی مغموم رہتا، غم میں رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت یعنی بیماری کی اطلاع ملی، مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا، یعنی کام کرنے باہر گیا تھا تو ان لوگوں کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں تھا، ایسی اس کی زندگی ہے۔ آگے دیکھیے، لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل یعنی لمبے عرصہ یعنی لمبے زمانے گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا ہے، یعنی ڈرا ہوا ہے۔ ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے، بنا زادے راہ کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یعنی زادے راہ سفر کے جو اخراجات ہے اور کھانے پینے کی چیزیں اسے کہتے ہیں، تو یہ تیار کیے بغیر رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی گاؤں آنے کے بعد اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہے، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ یعنی یہ زندگی ہوتی ہے باہر کی، جب انسان باہر جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں نئے نئے خیالات آتے ہیں، اور جب باہر جا کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کی زندگی کچھ عجیب سی ہو جاتی ہے، اور جب گاؤں آتا ہے
تو پھر اس کی سوچ سے، اس کے رہن سہن سے اس کا پورا علاقہ اور اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ باہر کی زندگی ہے، یہ افسانہ تھا کٹی ہوئی شاخ، جس کے لکھنے والے قمر جہاں ہے۔ تو ان کو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے۔ اب اس کے متعلق جو سوال و جوابات ہے، اسے کیا کریں گے، حل کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور چینل کے ساتھ بنے رہے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔